ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، کل سے ہم نے ایک رسالہ امام ابو یعلیٰ الفراء رحمہ اللہ تعالی کا، جس کا نام تنزیہ خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان من الظلم والفسق، یہ شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں کور کی تھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے میں وہ حق بجانب تھے، یہ اہل سنہ کا موقف ہے۔ اس مطالبے میں ان کو ظلم یا فسق یا جرم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے، اور اہل سنہ کا متواتر عقیدہ یہی ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سے نقل ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس مطالبے میں ظالم یا فاسق نعوذ باللہ کہا جائے، یا سیاست معاویہ مرد آباد کا نعرہ لگایا جائے، یا پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بغاوت کا فتویٰ لگایا جائے، جس طرح بعض لوگ لگاتے ہیں، تو پھر کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ یہ مطالبہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا، بعض لوگ ہیلوں بہانوں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث 2812 اسے پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جرم وار قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر قصاص عثمان کا مطالبہ کیا، اور اس مطالبے میں انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موقف کی مخالفت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، ان کے موقف کی مخالفت کرنے والا اور ان سے قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے والا وہ باغی ہے۔ اب صحیح بخاری کی اس حدیث میں کیا ہے، اس پر تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث 2812 سے استدلال کرنا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یا ان کے گروہ میں موجود دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف، یہ بالکل ایسا ہی استدلال ہے جس طرح قادیانی قرآن کریم سے استدلال کرتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبوت کے اجراء کا عقیدہ رکھتے ہیں یا اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی دجال اور کذاب کو نبی ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن کریم کی کچھ آیات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب ان کے خیال میں قرآن کریم کی ان آیات سے نبوت کا اجراء ثابت ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اب نمبر انہوں نے بھی رٹے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی بہت سی آیات کے نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، اور وہ جب بھی کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں، خود ہماری کئی دفعہ ان سے بات چیت ہوئی، تو وہ فوراً اسی طرح فر چند آیات کے نمبر بتاتے ہیں، جس طرح مرزا جہلمی صاحب یا ان کی کمپنی کے جو کچھ لوگ ہیں، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کچھ احادیث کے نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ قادیانیوں نے قرآن کریم کی آیات کے نمبر رٹے ہوئے ہیں، اور مرزا جہلمی صاحب اور ان کی کمپنی نے احادیث کے صحیح احادیث کے کچھ نمبر رٹے ہوئے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی 2812، صحیح مسلم کی، اور اس طرح کچھ
نمبر سنن ابی داود سے مثال کے، تو کچھ ضعیف احادیث بھی اس میں لیے پھرتے ہیں، کچھ منکر روایات بھی لیے پھرتے ہیں۔ اب سنن ابی داود کی 4131 نمبر، سنن نسائی کی، اور اس طرح کچھ احادیث وہ ان کے نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، اور وہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشاجرات کے بارے میں جو احادیث ہیں، چند احادیث کے نمبر انہیں یاد ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ وہ تو بڑے حدیث کے حافظ ہیں گویا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ عقیدہ توحید پر کچھ آیات کے نمبر بتائیں، ہمیں عقیدہ رسالت پر کچھ آیات کے نمبر بتائیں، توحید و رسالت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں ان کے نمبر بتائیں، یا آپ طہارت پر کچھ احادیث کے نمبر بتا دیں، آپ وضو پر کچھ احادیث کے نمبر بتا دیں، آپ نماز کے طریقے پر کچھ احادیث کے نمبر بتا دیں، تو وہ یہ بتانے سے قاصر رہیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو کام کیا ہے نا، صحیح بخاری کی 2812 بس اس کا نام لینا شروع کر دیا، یہ بالکل قادیانیوں جیسی حرکت ہے کہ انہوں نے بھی قرآن کریم کی کچھ آیات کے نمبر اور کچھ آیات کے متن جو ہے وہ رٹ لیے، اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو گھیرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ ہمارے گاؤں میں قادیانیوں کا ایک گروہ تھا، وہ ہمارے مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ ایک بھائی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہمیں روک کر فلاں قادیانی جو ہے وہ ان کا بڑا مربی ہے یا ان کا بڑا وہ کوئی عہدیدار ہے، وہ جب بھی جہاں بھی ہم ہوتے ہیں ہمیں روک کر فوراً کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، ہمارے سوالوں کے جواب دو، ورنہ ہمارے ہاتھ پہ غلام محمد قادیانی اس کی نبوت کی بیعت کرو، نعوذ باللہ۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ہماری ملاقات کروائیں۔ جب ملاقات ہوئی، مجلس جمی، تو عام معاملات جس طرح پہلے ہوتے تھے، اس قادیانی نے یہی سمجھا کہ اسی طرح ہوگا، یہ کوئی بچہ، میں اس وقت طالب علم تھا، جامعہ میں ابھی پہلی ابتدائی کلاسوں میں پڑھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، بات چیت کریں گے اور لوگوں پر ہمارا اور رو پڑ جائے گا کہ دیکھیں اس بچے کو بھی سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ تو جیسے ہی بات چیت شروع ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کریں، تو وہ آئیں بائیں کرنے لگا، ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا، آخر کار وہ جب پھنس گیا، لوگوں نے بھی کہا کہ وہ اس وقت بھی بوڑھا تھا، بابا تھا، اب تو خیر مر چکا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اللہ اس کے ساتھ حساب کرے گا۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ ترجمہ کر دیں اور وہ مجبور ہو گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو اس نے بطور مجبوری اس وقت اس بات کا اقرار کیا جو ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو تو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، آپ کیا تبلیغ کرتے ہیں قادیانیت کی اور لوگوں کو دھوکہ دیے پھرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو آیات ضروری ہیں نا ان کے ترجمے ہمیں آتے ہیں۔ تو میں نے کہا نعوذ باللہ، باقی قرآن جو ہے وہ غیر ضروری ہے؟ شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند آیات انہوں نے رٹی ہوئی ہیں اور ان کا ترجمہ رٹا ہوا ہے، ان کے نمبر رٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مرزا جیلمی صاحب اور ان کی کمپنی کے لوگ ہیں، آج کل جو فتنہ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک طوفان انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ ہر ایک شخص کو کہتے ہیں جی یہ صحیح بخاری کی 2812 اور اس طرح کے نمبر چند ایک رٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس یہ صرف چند ایک نمبر ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ آپ اس کا ترجمہ کر دیں، ترجمہ نہیں کر سکیں گے وہ۔ آپ کہیں کہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر دیں تو وہ تو مرزا جیلمی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں کہ حدیث کو صحیح پڑھ دیں عربی گرامر کے مطابق تو وہ مرزا جیلمی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آپ ان سے کہیں کہ آپ چلو ایک سطر کا ترجمہ کر دیں تو مرزا جیلمی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ان لوگوں کے پاس اس سوائے دجل اور فریب کے کچھ نہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا ہے جو وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے پر باغی اور ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا نعوذ باللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، تقتلک الفئۃ الباغیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کیا اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہا گیا؟ بالکل نہیں، ان کا تو نام تک نہیں۔ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیگر جو صحابہ کرام تھے کیا ان کو باغی کہا گیا؟
بالکل بھی نہیں، اس گروہ کا کوئی تعین نہیں ہے اس حدیث مبارک میں۔ اب باغی سے کیا مراد ہے، باغی کے کتنے معنی ہیں اور یہاں کون سا معنی مراد ہے، اس حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اب بات تو یہ ہے نا، پھر اس کو سمجھنا ہے کہ وہ قتل کرنے والا گروہ کون سا ہے اور بغاوت کون سی ہے، تو پھر بات سمجھ آئے گی نا کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں ہے۔ پہلی بات تو لفظ بغاوت کی ہے کہ اس کا ایک لغوی اطلاق ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کفر ہے، لفظ کفر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اب یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ اب یہ جو کفر ہے، یہ کفر وہ نہیں ہے جو دائرہ اسلام سے خروج کو کفر کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نافرمانی ہے، کہ مسلمان سے لڑائی کرنا یہ نافرمانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو جو بشارتیں مل چکی ہیں ان بشارتوں کے بعد یہ وعیدیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ اب کوئی اگر کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی، دونوں طرف صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو نعوذ باللہ یہ لفظ کفر کا اطلاق ان صحابہ کرام پر ہو گیا اور نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے، کہ کیا اس کا یہ استدلال درست ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کفر وہ نہیں ہے جسے جو سمجھا جا رہا ہے ظالموں کی طرف سے اور خارجیوں کی طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے جنت کی اور مغفرت کی اور رضوان کی بشارتیں آ چکی ہیں، لہٰذا وہ ان وعیدوں سے مستثنیٰ ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ جو لفظ بغاوت ہے اس حدیث میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو یہاں معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہے اختلاف کرنا، کہ خلیفہ سے ایک گروہ اختلاف کرے گا۔ اگر یہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ کیا جائے تو اس کا معنی لغوی بغاوت ہے، اختلاف جس کا معنی ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ یہ بغاوت اصطلاحی معنی میں ہے، تو بتائیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے باغی بنتے ہیں، کس طرح اس بغاوت کا اطلاق، اصطلاحی بغاوت کا اطلاق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ قتل کرنے والا باغی ہے، وہ گروہ جو قتل کرے گا وہ باغی ہے۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے قتال تو کیا ہے، قتال لڑائی کو کہتے ہیں اور قتل جان سے مار دینے کو کہتے ہیں، قتال تو کیا ہے، لیکن قتل کرنا، کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے؟ کوئی رافضی بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکا۔ کیا صحابہ کرام میں سے کسی اور صحابی نے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھا اس نے قتل کیا ہے؟ ایسا بھی ثابت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ ان کا ایک دعویٰ ہے، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور وہ دعویٰ اس حالت میں ہے جب جنگ ہے، تیر تلوار برچیاں چل رہی ہیں، تو ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نے ایک تیر پھینکا ہے یا میں نے ایک نیزہ پھینکا ہے اور وہ سیدنا عمار بن یاسر کو لگا ہے اور میرے نیزے سے وہ شہید ہو گئے، جبکہ مسند احمد میں ہی دو اور لوگ ہیں یا کم از کم ایک اور بندہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، دو بندے آئے ہیں آپس میں اختلاف کرتے ہوئے اور کہتے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے شہید عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو۔ تو پھر ایسی حالت میں کس طرح یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وہ قاتل ہیں؟ اور اگر بالفرض اسے مانا بھی جائے تو خود انجینئر صاحب کئی دفعہ پہلے لکھ بھی چکے ہیں، بول بھی چکے ہیں کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وہ جنتی صحابی ہیں اور وہ بیت رضوان والوں میں شامل ہیں، اور بیت رضوان والوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما چکا ہے، لیکن مرزا صاحب نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ بیت رضوان والوں کے لیے ہے، لیکن اب بیت رضوان والوں کے لیے بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اب وہ رافضیت میں ترقی کر چکے ہیں نا، اب بیت رضوان والوں کے لیے بھی نہیں مانیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 2812 جو حدیث ہے اس کی روح سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا گروہ باغی نہیں بنتا، باغی تو قتل کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بارے میں علماء کے اقوال ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کئی دفعہ، کہ علماء کے اقوال موجود ہیں کہ ایک گروہ ایسا تھا، دونوں لشکروں میں ایک گروہ ایسا تھا جو فتنہ فساد چاہتا تھا، اور انہی فتنہ فساد چاہنے والوں
نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ دیگر بھی اقوال موجود ہیں اہل علم کے، تو یقینی اور قطعی طور پر کیسے آپ یہ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا یا انہوں نے کروایا؟ اور زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ ان کے گروہ کے ہاتھوں، چاہے وہ جو بھی لوگ تھے، ان کے ہاتھوں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما شہید نہیں ہوئے؟ ان کی شہادت کا کیا ذمہ دار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نہ کسی کو کہا کہ قتل کرو، نہ قتل کرنے پر وہ راضی ہوئے، ایسے ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نہ انہوں نے حکم دیا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا، نہ وہ اس پر راضی ہوئے۔ لہٰذا یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی بشارتوں کے باوجود، ان کے فضائل اور مناقب کے باوجود، جو ابھی آگے کچھ ذکر بھی ہوں گے، اس کے باوجود یہ حدیث فٹ کر کے ان کو نعوذ باللہ مجرم ڈکلیئر کرنا، ان کو باغی کہنا، ان کو ظالم کہنا اور ان کے خلاف اس طرح کی بکواسات کرنا، یہ حرکت بالکل قادیانیوں جیسی ہے۔ جس طرح قادیانی قرآن کریم کی کچھ آیات کو تروڑ مروڑ کر اپنا مطلب جو کہ سراسر غلط اور جھوٹ اور دجل پر مبنی ہے وہ کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات تھی کہ ان کو ظالم اور فاسق کہنا اور ان پر باغی کا فتویٰ لگانا یہ کیسا ہے، جبکہ ایک اور بات بھی یہاں قابل غور ہے جس کی طرف امام ابو یعلا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ باغی کا فتویٰ اگر آپ لگائیں گے، ظالم اور فاسق آپ کہیں گے، تو کس کس کو کہیں گے؟ یہ فتویٰ کس کس پر لگے گا؟ کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں یہ مطالبہ کرنے میں، قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے میں، حتیٰ کہ آگے لڑائی تک بات پہنچی، تو لڑائی کرنے میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں۔ کون کون ہیں؟ ان لوگوں کو پہچانیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں یا شیعہ ہونے کی نفی کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، لیکن آپ تو پورے رافضی بنے ہوئے ہیں، ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص کا مطالبہ کرنا قطعاً بغاوت نہیں، اور قطعاً یہ ظلم اور فسق نہیں، اور قطعاً اس بنا پر کسی بھی صحابی پر طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایمان نہ رکھتا ہو، ان کے فضائل اور مناقب کو نہ مانتا ہو، ان کے جنتی ہونے اور اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہونے کا انکار کرتا ہو، دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا انکار کرتا ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں۔ ہاں کوئی کافر تو ہوگا، وہ کہتا رہے، مسلمان کوئی مومن کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی 1 سال پہلے جو جمل کا واقعہ پیش آیا، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، وہ واقعہ اسی طرح پیش آیا۔ یہی مطالبہ تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں۔ قصاص عثمان کے مطالبے پہ یہ معاملہ آگے بڑھا، طول پکڑا، اور اختلاف جب آگے بڑھا، لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی گئی، تو جنگ جمل کا جو واقعہ رونما ہوا سانحہ، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے قصاص کے مطالبے پر ہوا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ ایسی زوجہ محترمہ ہیں جن کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، اور جو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ قرآن نے جن کو اہل بیت کہا ہے، صحابہ جن کو اہل بیت مانتے ہیں، اہل سنہ جن کو اہل بیت مانتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت کا یہ مطالبہ تھا۔ اور پھر اس سے آگے اگر بڑھیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے سگے بھائی ابو طالب کے بیٹے عقیل بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اہل بیت ہیں، بالیقین اہل بیت ہیں، کوئی ان کے اہل بیت ہونے سے انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت ہیں، وہ اس مطالبے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں جنگ صفین میں۔
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مطالبہ کرنے والا ظالم، فاسق، باغی اور پتہ نہیں کیا کیا؟ آپ تو اہل بیت کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ اہل بیت کا مطالبہ ہے، اور پھر عشرہ مبشرہ کا یہ مطالبہ ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت دی، اور یہ مسلمانوں کے ہاں، اہل سنہ کے ہاں زبان زد عام ہے، ایسی مشہور اور ایسی متواتر بات ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو ایک ہی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل اور مناقب دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے لے کے جنت کی بشارت دیتے ہیں، ان کا نام لے لے کے جنت کی بشارت ملتی ہے انہیں۔ اور پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، اور یہ ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی کے بعد بھی، اختلاف کے بعد بھی، قصاص عثمان کا مطالبہ کیے جانے کے بعد بھی، اور اس کے نتیجے میں آگے ہونے والی لڑائی کے بعد بھی ان صحابہ کرام کے بارے میں کبھی برا نہیں بولا۔ اور اس نقطے کی طرف بھی امام ابو یعلا نے توجہ دلائی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا، آپ نے کیا موقف بنایا ہوا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا موقف رکھتے ہیں ایسے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے ان سے اختلاف کیا، مطالبہ کیا قصاص عثمان کا، اور اس کے بعد بات لڑائی تک پہنچی۔ ان کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف کیا ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عمران بن طلحہ آتے ہیں، یہ کل بھی میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، اس روایت مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ عمران بن طلحہ آتے ہیں، سیدنا طلحہ کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن عمران بن طلحہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا ہے، آپ نے میرے والد کا جو مال ہے وہ قبضے میں کر لیا ہے، اور آپ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد تھا، میرے خلاف وہ نکلے تھے، وہ باغی تھے اور ظالم تھے اور میں برحق تھا، لہٰذا یہ تو غلط ہے کہ میں نے ان کو صحیح قتل کیا ہے۔ بالکل قطعاً ایسی بات نہیں کی انہوں نے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ، وہ سمجھتے کیا ہیں، باوجود اس کے کہ سیدنا طلحہ شہید ہو چکے ہیں اس لڑائی کی وجہ سے، جو لڑائی قصاص عثمان پر ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا علی کہتے ہیں بیٹا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ قیامت کے دن یہ جو رنجشیں مومنوں کے دلوں میں ہیں ہم نکال دیں گے، ان کے اندر پیار اور محبت ہی ہوگی، جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم دونوں ان خوش نصیب افراد میں شامل ہوں گے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تو امید کا کہا نا، ہم تو کہتے ہیں کہ یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا طلحہ دونوں اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، دونوں اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف کیا ہے اور ظالموں کا کیا ہے؟ یہ جو جاہل ہیں، منحرف ہیں، گمراہ ہیں، جو اہل سنہ کے نام پہ دھبا ہیں، روافظ کے ترجمان اور ایجنٹ ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف لینا چاہیے یا ان لوگوں کا موقف لینا چاہیے؟ تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ حواری رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلق دار ہیں زبیر رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ بھی جنگ جمل میں شہید ہو جاتے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میں قاتل ہوں، بتایا جاتا ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل دروازے پہ کھڑا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، زبیر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دو، اس کے لیے جہنم کی وعید اور جہنم کا وعدہ ہے اس کے لیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ باوجود قصاص عثمان کے مطالبے کے اور باوجود لڑائی کے اور اس لڑائی میں ہی شہید ہونے کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے قاتل کو برا کہہ رہے ہیں، اس کے قاتل کو جہنمی کہہ رہے ہیں، انہیں نہیں کہہ رہے، ان کے لیے تو جنت کی بشارتیں بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بیان کر رہے ہیں۔
تو یہ بدبخت ہیں کہ اسی وجہ سے جس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے راضی ہیں، اسی وجہ سے یہ ناراض ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی یہ محب نہیں ہیں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ تو کن کن پر فتویٰ لگائیں گے؟ یہ بغاوت کا، یہ ظلم کا، یہ فسق کا، یہ جرم کا فتویٰ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور پھر آگے اختلافات ہوئے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ بیعت رضوان والوں میں سے۔ مرزا صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ 1400 صحابہ جو بیعت رضوان والے ہیں ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، اب نہیں مانیں گے۔ اگر ان کے لیے رضامندی ہے اللہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالبہ قصاص عثمان یہ کوئی جرم نہیں تھا، یہ ظلم نہیں تھا، فسق نہیں تھا۔ کیا ظالموں اور فاسقوں کو اللہ رب العزت اپنی رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے؟ اسی طرح سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، یہ بھی یہی مطالبہ کرنے والے۔ میں چند ایک صحابہ کے نام بتا رہا ہوں کہ کس کس پر فتویٰ لگاؤ گے۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقیقی مومن ہونے کی بشارت دی۔ فرمایا ابن العاص مؤمنان، کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں۔ پھر نام لے کر فرمایا ہشام و عمر، ہشام بن العاص بھی مومن ہے اور عمر بن العاص بھی مومن ہے۔ اس عمر بن العاص کو کہتے ہو کہ یہ ظالم، فاسق اور باغی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیونکہ مطالبہ کر رہا ہے قصاص عثمان کا علی رضی اللہ عنہ سے، اختلاف کر رہا ہے علی رضی اللہ عنہ سے اس بنا پر۔ کیا اللہ رب العزت نے وحی نہیں کی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ عمر بن عاص مومن ہے؟ کیا اللہ رب العزت کو نہیں پتہ تھا؟ تم اللہ رب العزت کو بھی جھٹلانا چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلانا چاہتے ہو۔ کس کس پر فتویٰ لگاؤ گے بغاوت کا؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤمن منیب، یہ تو اللہ سے بہت گہرا تعلق رکھنے والے مومن ہیں، ان کے ایمان کی گواہی بھی دیتے ہیں، ان کی انابت اللہ کی گواہی بھی دیتے ہیں، اللہ سے ان کے تعلق کو بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ابو موسیٰ اشعری ہیں جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر آپ یہ فتویٰ لگائیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ انہوں نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا لہٰذا وہ باغی ہیں، انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف ایک موقف اختیار کیا اور ان سے اختلاف کیا، لڑائی ہو گئی لہٰذا وہ باغی ہیں؟ ان لوگوں پر کس کس پر فتویٰ لگاؤ گے؟ اور اگر یہ نعوذ باللہ آپ کا یہ فتویٰ لگے گا تو کہاں تک جائے گا؟ خود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت صحابہ کو اٹھاتے ہوئے ہلموا الی الغداء المبارک، برکت والے کھانے کے لیے اٹھو، آؤ برکت والا کھانا کھاؤ، سحری، رمضان کا مہینہ ہے، سحری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، قرآن کریم کا علم دے، وحی کا علم دے اور حساب کا، معاشیات کا علم دے، وقہ العذاب اور ان کو عذاب سے بچا۔ ایسے جلیل القدر صحابی، اور پھر جنت کی بشارت بھی ہے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نظر نہیں آتی، 2799 ہے، یہ نظر نہیں آتی، اس کا نمبر نہیں سناتے لوگوں کو، یہ نہیں پڑھتے، پھر پڑھاتے نہیں لوگوں کو، سمجھاتے نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، جنت کی بشارت ہے ان کے لیے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جتنے صحابہ ہیں یہ سارے جلیل القدر صحابہ اگر باغی اور مجرم ہیں نعوذ باللہ، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے، بلکہ ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ ایسے نعوذ باللہ ظالم، فاسق اور باغی، ان کو جنتوں کی بشارتیں ہیں، ان کے لیے دعائیں ہیں، ان کے لیے فضائل ہیں، ان کے لیے مناقب ہیں۔ اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی چارج شیٹ ہے کہ جو نعوذ باللہ ان کے بقول ظالم، فاسق اور باغی ہیں، خلیفہ وقت کے خلاف اٹھنے کی وجہ سے یا تلوار اٹھانے کی وجہ سے یا موقف بنانے کی وجہ سے، تو علی رضی اللہ عنہ ان کو جنتی مان رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنت میں جانے کی امید کر رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا، ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ کیا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ تھا؟ یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ اصل میں بناتے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ یا تو پکے رافضی بن کر ان ساری احادیث کا بھی انکار کر دیں، جس طرح رافضی کرتے ہیں،
نہ عشرہ مبشرہ کو مانا، نہ امہات المومنین کو مانا، نہ دیگر صحابہ کرام کے فضائل مانے، نہ بیت رضوان والوں کی فضیلت مانی، تو ساریوں کا انکار کر دیں، سب احادیث کا انکار کر دیں، یا پھر مکمل سنی بن جائیں، یہ دوگلا پن چھوڑ دیں، دھوکہ دہی چھوڑ دیں، فراڈ چھوڑ دیں، صحیح سنی بن کر ان ساری احادیث کے پیش نظر صحیح بخاری کی 2812 کو سمجھیں جیسے اہل سنت نے ہر دور میں سمجھا ہے اور سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ اب آخر میں امام صاحب نے چونکہ کتاب کا نام یہ رکھا تھا کہ تنزیہ خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان، خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو مبرہ قرار دینا، ان کو یہ جو ظلم اور فسق اور بغاوت کی تہمت ہے اس سے بری کرنا، تو خال المؤمنین کا لفظ بھی انہوں نے اس پر بھی کچھ دلائل دیے ہیں۔ تو خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں، یہ ایک شرف ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جس کے ساتھ وہ مشہور ہوئے۔ اب لوگوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا۔ امام ابو یعلیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے بھائیوں کو مومنوں کے ماموں کہا جاتا ہے، کیونکہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب ان کا مومنوں کی مائیں ہونا یہ عزت اور تکریم کی وجہ سے ہے، نہ کہ نسب کی وجہ سے۔ وہ حقیقی اور نسبی مائیں نہیں ہیں، لیکن حقیقی اور نسبی ماؤں سے زیادہ مومنوں کو عزیز ہیں، مومنوں کے ہاں ان کا احترام ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور تعظیماً جس طرح نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں کہلائیں، اسی طرح نبی کی بیویوں کے جو بھائی ہیں وہ بھی تعظیماً مومنوں کے ماموں کہلائیں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف ہوئی امت کے ہاں اور ان کو خال المومنین کہا گیا۔ اب یہ رشتہ حقیقی نہیں تعظیمی ہے۔ اب جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کا اختلاف یہ ہے، بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، ان کے اختلاف کا منشا یہ ہے کہ یہ رشتہ حقیقی نہیں بلکہ تعظیمی ہے۔ تو جو حقیقی کہتا ہے یہ حقیقی رشتے کے احکامات اس پر لاگو کرتا ہے، وہ یقیناً خطا پر ہے، لیکن تعظیماً اس رشتے کا انکار کرنا یہ ائمہ دین کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کے سامنے بتایا گیا، ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا نقول معاویہ خال المؤمنین، ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین نہیں کہتے۔ فغضب سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو امام اہل سنت ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کو خاص طور پر امام اہل سنت کہا گیا۔ تو جو اہل سنت کا عقیدہ ہے امام اہل سنت نے بتایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غصے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ما اعتراضهم فی ھذا الموضع، اس بات پر ان کو کیا تکلیف کیا ہے، ان کو مسئلہ کیا ہے خال المومنین سے، اور فرمایا یجفون حتی یتوبوا، ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرو، ایسے ظالموں کو، ایسے خبیثوں کو دور کرو اپنے آپ سے، یہاں تک کہ توبہ کریں۔ اگر وہ توبہ کرتے ہیں اس سے تب ان کے ساتھ روابط اور رواسم رکھو، ورنہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ اور کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا آپ نے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس موقع پر کہ دیکھیں جی اگر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین ہیں، ان کو خال المومنین کہنا صحیح ہے، تو پھر اور بھی تو خال المومنین ہونے چاہیے نا، ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی تو خال المومنین ہیں، تو اس میں کیا اعتراض ہے بھئی؟ کب اہل سنت نے انکار کیا کہ ابن عمر خال المومنین نہیں ہے؟ وہ بھی خال المومنین ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خال المومنین ہیں۔ اب ایک اور اعتراض یہاں بچ جاتا ہے جو بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت وزنی اعتراض ہے، یہ بہت بڑا وزنی اشکال ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا جانا یہ تو مشہور و معروف ہے، سب لوگ کہتے ہیں اور اکثر کہا جاتا ہے اہل سنت کی طرف سے خال المومنین، لیکن یہ تو کہیں ہم نہیں سنتے، کوئی مشہور و معروف نہیں کہ ابن عمر خال المومنین، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں، لیکن معروف نہیں جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا جاتا ہے
کہ اکثر ہی ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا اشکال ہے جس کو کوئی حل نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اہل سنہ کے پاس تو ہر اعتراض کا حل ہے۔ جو بھی اعتراض کسی نے کیا ہے گمراہ نے، اہل سنہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اب یہ جو منطق پیش کی جاتی ہے، جو مشہور کیوں نہیں ہوئے ابن عمر خال المومنین کے ساتھ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں مشہور ہو گئے خال المومنین کے ساتھ، تو ہمارا ایک سوال ہے چھوٹا سا، اس کے جواب میں ہی سوال کا جواب موجود ہے۔ جو ہم سے اشکال پیش کیا جاتا ہے، اس اشکال کا حل موجود ہے۔ دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، ابو بکر کو صدیق کہا گیا۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ہیں ابو بکر، صدیق ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہا گیا، صدیقہ، سچی ہیں، صدیق بھی پیکر صدق۔ عمر رضی اللہ عنہ کو امت نے فاروق کا لقب دیا، فاروق ہیں، فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو کوئی نہ کوئی لقب یا ان کے بارے میں کوئی مشہور خصوصیت ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صدیق تو صرف ابو بکر ہیں؟ اگر باقی بھی صدیق ہیں، باقی بھی پیکر صدق ہیں، باقی صحابہ، تو ان کو صدیق کیوں نہیں کہا جاتا؟ فاروق تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، باقی بھی صحابہ کیا فاروق نہیں ہیں؟ اور اگر باقی صحابہ فاروق ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، تو پھر باقیوں کو فاروق کیوں نہیں کہا جاتا؟ باقی فاروق کے لقب سے مشہور کیوں نہیں ہوئے؟ تو بتائیں اس اعتراض کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بے تکا اعتراض ہے نا۔ بھی صدق کی جو صفت ہے باقی صحابہ میں موجود ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ وصف مشہور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا، مومنوں نے بھی ذکر کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فاروق تو سارے صحابہ حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بھی فاروق ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ بھی فاروق ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی فاروق ہیں، حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں معروف نہیں ہوا۔ بس امت نے عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کہہ دیا اور ان کے بارے میں مشہور ہو گیا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ جب بھی نام لیتے ہیں اکثر فاروق، عمر فاروق، عمر فاروق، لیکن ابو بکر فاروق نہیں کہا گیا، عثمان فاروق نہیں کہا گیا، علی فاروق نہیں کہا گیا۔ اب اس میں کوئی اعتراض والی بات ہے؟ جو اس اعتراض کا جواب ہے وہی اس اعتراض کا جواب ہے کہ ابن عمر بھی خال المومنین ہے، تعظیماً مومنوں کے ماموں قرار پاتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ بھی مانا جاتا ہے لیکن معروف نہیں۔ بس معروف معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خال المؤمنین ہونے پر بھی جو اعتراض ہے اس کا بھی جواب دیا گیا، اور الحمدللہ اہل السنہ جو موقف اور جو عقیدہ رکھتے ہیں اس پر ان کے پاس دلائل موجود ہیں، اور جتنے بھی اعتراضات روافض کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں یا ان کے ایجنٹس کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، ان کا حل بھی کافی اور شافی اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ کے پاس موجود ہے۔ تو خال المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ گفتگو، کوئی بھی نازیبہ کلمہ ادا کرنا، ان کی شان میں تنقیص کرنا، یا ان پر کوئی اس طرح کا فتویٰ لگانا، باغی یا ظالم یا فاسق، یا بعض خارجی کہتے ہیں جی خروج کیا انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، یہ سب باطل ہیں اور کتاب و سنت کے خلاف ہیں، صحابہ کرام کے موقف کے خلاف ہیں، اور کبار صحابہ کرام کے موقف کے خلاف ہیں، خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موقف کے خلاف ہیں۔ پہلی بات، اب خلاصتاً یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں کل اور آج، ان کو ہم آپ کے سامنے خلاصتاً پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جانا ان کا حق تھا۔ یہ کوئی ناحق مطالبہ نہیں تھا، بلکہ وہ حقدار تھے اس چیز کے کہ وہ مطالبہ کرتے، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ان کی تائید کرتی تھی۔ قرآن کی آیت میں ہے کہ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ جو مقتول ہوتا ہے ظلماً، جس کو قتل کیا گیا ہوتا ہے، اس کا ولی اس بات کی اتھارٹی ہے، وہ مجاز ہے اس بات کا کہ فیصلہ کرے کہ قصاص لینا ہے نہیں لینا، دیت لینی ہے نہیں لینی، معاف کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو قصاص کے معاملے میں جو ولی ہے وہ مختار ہے، وہ اتھارٹی ہے، اور یہی بات سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا تھا کہ جب یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد یہ مطالبہ سامنے آیا
تو میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں، یہ جو موقف آپ نے بنایا ہے کہ قصاص عثمان ابھی مؤخر ہوگا اور یہ امیر المومنین کا حق ہے کہ کب لینا ہے قصاص، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے کہا تھا کہ آپ اس موقف سے ودرا کر جائیں، کیونکہ یہ حق جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ انہ کان منصورا، کہ جو ولی ہے نا مقتول کا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے، لہٰذا اس معاملے میں معاویہ رضی اللہ عنہ غالب آئیں گے، آخر کار ان کے حق میں ہوگا۔ اور وہی بات ہوئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آخر کار پھر ان کے ہاتھ پہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور پھر امور جو مملکت اور خلافت ہیں ان کے ہاتھ میں چلے گئے، اور وہ جو مطالبہ تھا ان کا وہ غلط نہیں ہوا۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں، جیسے مودودی صاحب نے اعتراض کیا اور کہا کہ وہ ولی بنتے ہی نہیں شرعاً، تو یہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولی ہیں معاویہ، اور یہ کہتے ہیں کہ معاویہ ولی نہیں ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا، اس کو سیاسی موقف کہیں یا اس کو اجتہادی موقف کہیں، اس پر انہیں کم از کم ایک اجر ملا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ مأجور ہیں اپنے اس مطالبے پر، قصاص عثمان کے مطالبے پر وہ مأجور ہیں، یہ اہل السنہ کا موقف ہے۔ جب وہ مأجور ہیں یعنی اللہ کی طرف سے انہیں اجر ملا ہے، تو اللہ رب العزت نے راضی ہو کر اجر دیا نا، تو اللہ رب العزت کی رضا پر ناخوش ہونا یہ کسی مومن مسلمان کا تو کام ہی نہیں ہو سکتا نا۔ جب اللہ رب العزت راضی ہے، ہم بھی راضی ہیں، اللہ رب العزت ان کے مطالبے کے باوجود راضی ہے، انہیں اجر دے رہا ہے، ہم بھی ان کے مطالبے پر راضی ہیں۔ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہتے، نہ ان کو ان کے مطالبے میں ناحق کہتے ہیں، نہ نعوذ باللہ ظالم یا باغی یا فاسق، اس طرح کے جو الفاظ ہیں رقیق الفاظ ہم ان کے لیے قطعاً استعمال نہیں کرتے۔ اور یہ اہل السنہ کا پیٹنٹ موقف ہے جو متواتر 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اہل السنہ نے کبھی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس مطالبے کی بنا پر ظالم فاسق باغی نہیں کہا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 2812، اس کو بعض لوگ تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور بس ایک وہ بات ہے نا جی، جس بات کو مشہور کر دیا جائے، زبان زدے عام ہو جائے، لوگ سوچتے ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جس طرح مثال مشہور ہے کہ یہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو، کوئی سچ لگنے لگے، تو ان لوگوں نے بھی جھوٹ کو اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا۔ اب صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 2812، اس کو غلط استعمال کر کے اتنا زبان زد عام کیا کہ عام لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس حدیث میں واقعی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی مذمت ہے یا یہ حدیث ان کے خلاف ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات سرے سے نہیں تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق کیسے ہیں؟ نہ تو اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا، نہ ان کے گروہ کا نام لیا گیا، نہ ان کے گروہ کا تعین ہوا، نہ لفظ باغی جو ہے اس کے لغوی یا اصطلاحی معنی کا تعین ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو پھر سمجھنا ہے نا، ساری چیزوں کو متعین کرنا ہے، بغاوت سے کیا مراد ہے، وہ گروہ کون سا ہے، فتویٰ کیا لگنا، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو جب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، اور صحابہ کرام جو کبار ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں روکتی ہیں کہ آپ نے ان رافضیوں کی بات نہیں ماننی۔ ان رافضیوں کے لیے اس حدیث میں کچھ نہیں ہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ یہی حدیث 2812 ان رافضیوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان بنے گی، کیونکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو بھی غلط استعمال کیا، اپنی بدباطنی کے لیے، اپنی خباثت کے اظہار کے لیے آڑ بنایا، کس کو بہانہ بنایا، کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو، اس کو غلط اس کی تشریح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث اپنی طرف سے گھڑ کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، بلکہ ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ کے مدعا کے خلاف اس کو تروڑ مروڑ دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے۔ ایسے ہی جیسے یہود کیا کرتے تھے، یحرفون، وہ تحریف کرتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو اپنی جگہوں سے پھیر دیتے تھے، یعنی تحریف کرتے تھے، تحریف معنوی کے مرتکب بھی ہوتے تھے، تحریف لفظی بھی کرتے تھے، تحریف معنوی بھی کرتے تھے۔ اور تحریف معنوی کو قرآن نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تعلمون کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو جو تمہیں وحی کے ذریعے معلوم نہیں۔ تحریف معنوی بھی اللہ رب العزت پر بہتان ہے جب قرآن میں کی جائے، اور اگر حدیث میں کہی جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، جبکہ کتنی واضح احادیث صاف طور پر یہ بتاتی ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ اور اگر لگانے کا شوق ہی ہے تو شروع کرو نا ایک طرف سے، امہات المومنین پر لگاؤ، پھر اہل بیت پر لگاؤ، پھر عشرہ مبشرہ پر لگاؤ، پھر جلیل القدر صحابہ پر لگاؤ، سب پر لگے گا نا، کیونکہ قصاص عثمان تو سب کے ہاں مشترک ہے، سب نے اسی بنا پر آواز اٹھائی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا، اور پھر اس مطالبے میں آگے لڑائی تک نوبت پہنچی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر فتویٰ لگائیں۔ یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے مودودی صاحب نے لکھا، اور بعد میں اندھے مقلدین جو ہیں، اندھ بھکت جو ہیں، انہوں نے اس چیز کو لے لیا جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو توبہ کر لی تھی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس مطالبے قصاص عثمان کے مطالبے کے حوالے سے کبھی نہ تو ندامت کا اظہار کیا، نہ توبہ کی اس سے، وہ تو برحق سمجھتی تھی اس کو۔ اس مطالبے سے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مطالبہ غلط تھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ جو روایت پیش کی جاتی وہ ضعیف ہے، ایک روایت پیش کی جاتی، جبکہ جس روایت کو جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا۔ صحیح بخاری میں درج ہے کہ وہ کس وجہ سے روتی تھی۔ وہ اس وجہ سے نہیں روتی تھی کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قصاص عثمان کا مطالبہ کیوں کیا، یا میں نے ان کی مخالفت کیوں کی، سیاسی ایک موقف کیوں ان کے خلاف بنایا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر کیا فتویٰ لگے گا؟ ان ظالموں نے کچھ نے تو لگا دیا ہے نا، جیسے مرزا جیلمی نے ظالمہ نعوذ باللہ ان کو کہہ دیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ تو ایسے لوگ کہیں رکتے نہیں ہیں، پھر جب ایک صحابی پر بات جاتی پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو خصوصی طور پر ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کبار علماء نے، امت کے اسلاف نے یہ کہا ہوا ہے کہ معاویہ تو ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کے لیے ایک رکاوٹ ہیں، یعنی جو انہیں عبور کرتا ہے وہی صحابہ کی توہین کے درپے ہوتا ہے۔ جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ تک کوئی بندہ نہیں پہنچتا، ان کی توہین نہیں کرتا، اگلے صحابہ کی کوئی توہین نہیں کرتا۔ لیکن جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں سے سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اس مطالبے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں جنگ صفین میں۔ ان پر کیا فتویٰ لگاؤ کہ کیا اہل بیت بھی ظالم فاسق اور باغی تھے؟ نعوذ باللہ۔ اور پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ عنہ، بیت رضوان والے ہیں، کیا ان پر بھی یہ فتویٰ لگے گا؟ کل تک تو آپ کہتے تھے کہ بیت رضوان والے جو ہیں ان کے لیے اللہ کی رضامندی گارنٹیڈ ہے، باقیوں کے لیے نہیں، تو اب ان کو بھی نکالو گے وہاں سے۔ سیدنا عمر بن عاص جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کیا اللہ کی وحی کا بھی انکار کرو گے؟ وہ تو حقیقی مومن ہیں، تم کہتے ہو نعوذ باللہ خلیفہ برحق کے خلاف تلوار اٹھا کر وہ نعوذ باللہ ظالم فاسق اور باغی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو مؤمن منیب والی ہے، اس کا انکار کرو گے، وحی الہی کو ٹھکراؤ گے اپنی بدباطنی کا اظہار کرنے کے لیے، کس چیز کا انکار کرو گے؟ تو اگر معاویہ رضی اللہ عنہ پر فتویٰ لگتا ہے ظلم اور فسق کا، تو یہ فتویٰ آگے بھی جاتا ہے، اور کبار صحابہ کرام، اہل بیت، امہات المومنین سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا یا تو پکے رافضی بن جو، ان احادیث کا بھی انکار، ان فضائل کا بھی انکار کر دو، تو یا پھر پکے سنی بن جاؤ اور ان احادیث کی روشنی میں صحیح بخاری کی حدیث کو سمجھو، اور یہ جو باغی کی رٹ لگائی ہے، یہ جو نعوذ باللہ ان کو ظلم اور فسق کی طرف منسوب کرتے ہو، پھر اس سے رکنا ہوگا۔ اور آخر میں خال المومنین، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ باتیں اس لیے دہرائی جا رہی ہیں تو آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اچھی طرح، آئندہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو ان اشکالات کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کے پاس اس حوالے سے تیاری موجود ہو۔ تو خال المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ مومنوں کی مائیں تھیں، حقیقی مائیں نہیں، تعظیماً
ان کو مائیں کہا گیا تاکہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے۔ تو مومنوں کی ماؤں کو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہوا امہات المومنین کو کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان کے جو بھائی ہوئے وہ خال المومنین ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایک ماں ہے، اس کا بھائی تو ماموں ہوتا ہے، تو اس لیے امت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا گیا، کیونکہ وہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ ام المومنین تھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، تو ان کے بھائی خال المومنین ہوئے۔ اب رہا یہ اعتراض کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیوں خال المومنین نہیں ہیں، تو ہم نے کہا خال المومنین ہے، صدیوں پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے ہیں کہ وابن عمر خال المومنین، کہ ابن عمر بھی خال المومنین ہیں۔ اب اگلا اشکال یہ کہ اگر وہ خال المومنین ہیں تو انہیں خال المومنین کہا کیوں نہیں جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر علی صدیق ہیں تو علی کو صدیق کیوں نہیں کہا جاتا؟ اگر علی فاروق ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے، تو انہیں فاروق کیوں نہیں کہا جاتا؟ ٹھیک ہے، جیسے عثمان کو غنی کہا جاتا ہے، تو کیا علی غنی نہیں تھے؟ تو علی کو غنی کیوں نہیں کہا جاتا؟ اسی طرح دیگر جو لقب مشہور ہیں لوگوں کے، خصوصاً صحابہ کرام کے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ ہیں، تو کیا باقی امہات المومنین یا باقی صحابیات جو ہیں نا وہ صدیقات نہیں تھیں؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ صدیق مرد اور صدیق عورتیں، ان کے بارے میں بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی عورتیں بھی صدیقات ہو سکتی ہیں۔ تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقیوں کو صدیقہ کیوں نہیں کہا گیا؟ تو جو آپ جواب دیں گے وہی اس کا جواب ہے کہ خال المومنین سب ہیں جو امہات المومنین کے بھائی ہیں، جیسے ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، وہ بھائی ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے، تو وہ بھی خال المومنین ہیں۔ اب کہا کیوں نہیں گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں علی رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا، کیوں نہیں ان کو فاروق کہا گیا، کیوں نہیں ان کو غنی کہا گیا، اور کیوں باقی جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو صدیقہ کیوں نہیں کہا گیا؟ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ صدیقہ نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ تو اس لیے یہ اس طرح کے جو اشکالات ہیں اہل سنہ کے عقیدے پہ یہ وارد کرنے والے یہ بے عقل ہوتے ہیں، ان کی عقل بھی صحیح طور پر کام نہیں کرتی، ورنہ اس طرح کے سطحی اعتراضات وہ کبھی نہ کریں۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت ہیں، انہوں نے تو دو ٹوک لفظوں میں یہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہنے سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان کو خال المومنین، فرمایا کہ ان کے پاس کیا مسئلہ کیا ہے، ان کو کیوں یہ کہتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ یعنی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، صرف اور صرف بغض ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو وہ فرماتے ہیں ایسے بدبختوں سے بائیکاٹ کر دو، ان لوگوں سے تعلق ہی ختم کر دو، توبہ کریں اگر اپنے اس جرم سے۔ اتنی بڑی بات ہے خال المومنین نہ ماننا کہ اس پر توبہ لازم آتی ہے، توبہ کبیرہ گناہوں سے کی جاتی ہے نا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بغض چھپا ہوا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، ورنہ کسی کو بغض نہیں ہے تو اس کو خال المومنین ہونے سے کیا مسئلہ ہے، جبکہ دلائل آپ کے سامنے آ گئے۔ تو اصل میں یہ بغض ہے، اور بغض صحابہ کبیرہ گناہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ان سے کسی قسم کے روابط اور رواسم نہیں رکھنے چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی غیرت اپنے دلوں میں پیدا کریں اور صحابہ کرام کے دفاع میں اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، جس طرح اسلاف امت نے کیا۔ انہوں نے کتابیں لکھیں، انہوں نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا، جس طرح امام ابو یعلا نے دیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک جہاد اور بہت بڑا ایک کام عظیم الشان کیا منہاج السنہ کی صورت میں، اور دیگر کتابوں میں جو روافض کی ایک ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اسی طرح ہر دور میں علماء کرتے آئے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم علماء اور ائمہ اور اسلاف کے ان کاموں کو، ان کا مطالعہ کریں، ان کو ازبر کریں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی فکر کو، ان کے عقیدے کو آگے پہنچائیں۔ اور خصوصاً اس سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں، ان کے اس فتنے کے دور میں ہمیں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ان فتنوں کی آواز تو بہت جلد پہنچ جاتی ہے نا، فتنے بہت جلد پھیل جاتے ہیں، لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں گمراہیوں کو۔ روافض ہیں، پوری ایک لابی ہے، وہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر ان کی فکر آگے پھیلتی ہے، جبکہ
جو اہل سنہ کی فکر ہے، جو اصل عقیدہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، جو اسلاف امت کا عقیدہ ہے، اس کو آگے پہنچانے والے ہی کم ہیں، پہنچانے والے تقریباً معدوم ہیں، اور جو پہنچانے والے ہیں تھوڑے بہت، ان کی آواز دور تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی ان کی پروموشن کرنے والا نہیں ہے، ان کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا نہیں، ان کی آواز کو آگے پہنچانے والا نہیں ہے، ان کی ویڈیوز کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے جو لیکچرز ہیں جو انہوں نے دشمنان صحابہ کے ارادے میں دیے ہیں، ان کو آگے پھیلانے والا کوئی نہیں، جبکہ روافض یہ کام اپنے مشن کے طور پر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسی گمراہیوں کو پھیلاتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی جو محبت ہے اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔